والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى في المقام الآخر: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ سالانہ مجلس ذکر سیدنا شاہ نقشبند حضرت امام سید بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک یہ ذکر خیر کا موقع ہے. میں اس پہ میزبان مجلس امام مرکز مجددیہ جناب محمد عمر فاروقی صاحب، صوفی محمد عمر فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو میں اس پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کو اس عظیم ذکر سے سجایا ہے اور مجھے اور آپ سب کو بھی دعوت دی ہے کہ آئیے اور آ کے ذکر اولیاء میں شامل ہو جائیے، اس عظیم ذکر کی برکت لیجیے، اور جو اللہ نے اصول بنایا عند ذکر الصالحین تتنزل علیہم الرحمہ، جہاں کسی صالح شخص کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو. یہ صالح نہیں ہے، یہ صالحین کے امام ہیں. یہ صرف نیک نہیں ہے، یہ نیکوں کے امام ہیں. یہ صرف اچھے نہیں ہیں، یہ اچھوں کے امام ہیں. یہ صرف اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ کے امام ہیں. اللہ نے یہ سعادت انہیں دی، ہر سال یہ اپنے گھر میں اس کو سجاتے ہیں. آج دعا کیجیے، اللہ ہم سب ان کے لیے دعا کر کے جائیں گے، اللہ صاحب اولاد کرے انشاءاللہ. حضرت امام شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو، تو کہا کرو کہ مولا میں شاہ نقشبند کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. 3 بار میرا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا پوری فرما دے گا. تو انہی کا ذکر ہے، انہی کی باتیں ہیں، انہی کی گفتگو ہے، انہی کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے، یہ نسبت ہمیں اسی طرح قبر تک لے جائے، حشر میں بھی اٹھنے کی اسی نسبت سے اللہ توفیق دے، اور انہی بزرگوں کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. جس مقصد کے لیے میں اور آپ دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم اس کی عبادت کے لیے بنے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں ہمیشہ جھکے رہیں، ہمیشہ اس کی بندگی میں لگے رہیں. جس مقصد کے لیے اس نے بھیجا ہے وہ پورا کریں. اب جب اللہ نے یہ مقصد ہمیں دیا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے، تو یہ لازم تھا کہ ہمیں کوئی عبادت سکھانے والا بھی ہوتا، وہ ہمیں بتاتا کہ عبادت کرنی کیسے ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے. تو اللہ نے کمال لطف و کرم سے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کیے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھاتے رہے. جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے وہ مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کو وہ مقصد سکھاتے رہے، اور لوگ ان سے وہ مقصد سیکھ کر
اللہ کے پاک بندے بنتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے رہے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ نے ان کے نام اتنا زندہ کر دیے کہ آج کئی 100 سالوں بعد بھی اللہ ان کا ذکر خیر کرواتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو نیکیوں کی طرف لگایا، اللہ کے بندوں کو عبادت کی طرف لگایا، ذکر کی طرف لگایا، اس کی یاد کی طرف لگایا۔ اور جو اللہ کی یاد کی طرف کسی کو موڑ دے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو اللہ نے ان بندوں کا ذکر خیر مرنے نہیں دیا جو اللہ کی عبادت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور ان کو اس کی ترغیب دیتے رہے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہو، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو، تم بھی یہ برکت لو، تم بھی یہ رحمت لو۔ اللہ نے ان کے ناموں کو مرنے نہیں دیا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس عظیم عمل کو جاری رکھیں اور لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم، نیکیوں کی ترغیب دیتے رہیں، چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنے ہی اس میں رکھنے آ جائیں، کتنے ہی اس کے اندر مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں۔ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر حق کو پھیلاتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب اس میں مشکلات آئیں تو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ صبر کرو، یہ مشکل راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے، اس میں صبر کرو۔ تو اللہ نے ہم سب کو اس عظیم راستے کا مسافر بنایا ہے اور ہم سب اس عظیم راستے کے اوپر چل رہے ہیں جو اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان کا راستہ ہے۔ تو مشکلات تو ہوں گی، بولو کیا مشکلات تو ہوں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں اور آپ کو مشکل نہ، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کس قدر تکلیف، کس قدر مشکلات سے گزر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قرب کے سوا قرب نہیں ملتا، بولو کیا یا اور ٹھیک کر لو، قرب کے بغیر قرب نہیں ملتا۔ اگر آپ قرب سے نہیں گزرتے تو قرب بھی نہیں پا سکتے۔ یہ قرب تبھی آئے گا جب قرب سے گزرو۔ تکلیف، پریشانی، دکھ اور مسلسل ایسی حالت جس میں اللہ تمہیں رکھتا ہے۔ میرے حضرت اللہ سائل رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، ان کے ساتھ ہم جب حضرت ابوالبیان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے درس تصوف لینے کے لیے، تو وہاں میں نے پہلی بار ان سے یہ بات سنی تھی، ان کی زبان اقدس سے سنی۔ فرمانے لگے کہ کوئی بھی نیک شخص، کوئی بھی اللہ والا 3 چیزوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ 3 چیزیں ہر صورت میں اس کے اوپر رہتی ہیں، یا ایک رہتی ہے، یا دونوں رہتی ہیں، یا تینوں رہتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر رکے، پھر بولے پہلی چیز ہے کہ اللہ اسے ضرور جو ہے ہر صورت، یہ ممکن نہیں کہ یہ تینوں چیزیں نہ دے، کسی کو تھوڑی دے گا، کسی کو زیادہ دے دے گا، کسی کو اس سے زیادہ دے دے گا، کسی کو تینوں کٹھی ڈال دے گا، یہ ممکن نہیں۔ تو میں علت، بیماری، علیل رہنا، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی جسمانی، روحانی، دماغی، کسی نہ کسی بیماری میں اللہ والا ضرور رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو لگے گا صحت مندی، بولیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ لیل ہوگا، بیمار ہوگا، اور بیماری اس کے اوپر رہے گی۔ اور میں اگر اس سے وہ نکلے گا تو قلت، کمی کا شکار ہوگا، مال کم ہوگا، نعمتیں کم ہو جائیں گی، اور اسی طرح دیگر کوئی بھی جو اسباب ہیں ان کی کمی آ جائے، مال و اسباب میں کمی ہو۔ اور اگر اس میں سے بھی نکل آئے گا تو ذلت، کوئی نہ کوئی عزت کا معاملہ پیش آتا رہے گا، کبھی کوئی کچھ کہہ جائے گا، کبھی کوئی کچھ کہہ جائے گا، کبھی کوئی بات کر جائے گا۔ تو علت، قلت اور ذلت، ان تینوں میں سے اللہ والا ضرور گزرتا ہے۔
تو میں نے جب پہلی بار یہ بات سنی نا، کیونکہ ابھی ذہن اتنا پختہ نہیں تھا، بولیے تو یہ بات سنا رہا ہوں کوئی سن 2001 کی، ہاں 2001 کو، ذہن پختہ نہیں تھا اتنا، تو میرے تو طوطے اڑ گئے ہاتھوں میں کہ یہ تو حضرت نے، ہم تو آئے ہیں یہاں آرام لینے، سکون لینے، ہم تو جاتے ہی درباروں پہ اس لیے ہیں، ہم تو اللہ والوں کے پاس جو ہے وہ سکھ لینے جاتے، اور ہمارا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، عوام کیا چاہتی ہے، اور بس کوئی طویل چل جائے، بس کوئی پھونک چل جائے، بس کوئی کسی طریقے ہمیں کوئی راستہ ایسا ملے کہ کچھ بھی نہ ہو ہمیں، راتوں رات ہم امیر ہو جائیں اور یورپ کا ویزا لگ جائے اور باہر ٹر جاؤں، اپنا ہو جائے، مطلب لوگ تو بےچارے اسی میں پھر رہے ہیں اور چاہتے کیا ہو۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ تین چیزیں، بول دو، علت ذلت۔ مولا یہ تو میرا تو سارا تصور ہی دڑام سے جا گرا، یہ تو ہم کچھ سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ ادھر تو لہریں بہریں ہوں گی اور دعائیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے زندگی کی ریل پیل ہوگی اور بڑے خوبصورت دن دیکھیں گے، گاڑیاں ہوں گی، پجارو ہوگی، اور لمبے جو ہے وہ مزے کے دن آئیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ والے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ کیا بن گیا؟ اللہ کروڑ رحمتیں ان کی قبر کے نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں زندگی کی اصل حقیقت سمجھائی، زندگی کا اصل رنگ ہمیں سمجھایا کہ بیٹا یہی اصل زندگی۔ اور پھر آپ نے جب یہ گفتگو فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی، ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی میں کوئی ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کسی تکلیف سے نہیں گزرے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ آپ کو اللہ نے کسی ایسی تکلیف سے نہ گزارا ہو کہ ایک دفعہ جان کے لالے پڑ گیا۔ ایسے انداز میں حضور کا ہر ہفتہ گزرا ہے، کوئی ایسا وقت نہیں۔ 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں آپ نے اور میں نے بھی ایک جنگ نہیں لڑی، بیوی سے جنگ ہی نہیں کبھی ختم ہوئی، باقی جنگیں کیا لڑنی ہیں؟ حضور نے 80 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ مذاق نہیں ہے جنگ، تلواریں لے کے کڑکتی دھوپ میں جسم پہ زرہ پہن کے کھڑے ہو کے دکھاؤ نا 10 منٹ تو تجھے پتا چلے جنگ کہتے کس کو۔ 80 جنگیں لڑنے والا میرا رسول۔ تو آپ نے جب یہ ساری مثالیں دے رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں روشنی اور نور پھیلتا جا رہا تھا، سمجھ آتی جا رہی تھی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا اصل رنگ کیا ہے، اور ہم جس زندگی کی تلاش میں جیتے ہیں ہم جاہل لوگ، ایسی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ جس کو بھی پسند کرے گا اللہ اسے مصیبتوں سے گزارے، یہ پسندیدگی کی علامت ہے، یہ اس کا پسند آ جانا ہے، اور وہ اپنے بندے کو ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں سے گزرے۔ آدم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، لیکن انہیں بھی زمین پہ اتار کے رلایا ہے کئی 100 سال۔ بولیے ایسا ہی تھا، کئی 100 سال زمین پہ اتار کے رلایا، اور اتنا رلایا ہے کہ حد کر دی، اس قدر روئے ہیں کہ آپ کے گالوں پہ پانی کی نالیاں بن گئی، یعنی اتنا پانی کہ بہ بہ کے وہ گالوں پہ نشان پڑ گئے۔ یہ آدم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، آرا چل گیا نبی کے اوپر، اور وہ رسول نہیں تھے، کیا بولو ذرا سا بول دیجیے، کیا وہ نبی نہیں تھے، کیا وہ رسول نہیں تھے، بڑے قریبی تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کو روٹیاں کھلا کھلا کے جوان کرنے والے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ جب وہ معاملہ بنا تو درخت کی پناہ لی،
کہا درخت مجھے پناہ دے، وہ کھل گیا، اندر چلے گئے، وہ آگے سارے نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا اب درخت کے اندر ہے، باہر آ جائے، خود ہی آ جائے، نہیں تو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ کہا چلو اللہ بچانے والا ہے، باہر نہیں نکلے، انہوں نے آرا چلانا شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ رہا، مولا میری مدد فرما۔ تو جواب آ گیا کہ زکریا آپ نے ہم سے مدد مانگی کب ہے؟ آپ نے درخت سے کہا، اب درخت ہی مدد کرے گا، خاموش ہو جائیے اور اب دوبارہ بات نہ کیجیے گا۔ خاموش ہو گئے۔ جب آرا آ کے لگا نا آپ کے جسم کے اوپر، یہاں پیٹ پہ آیا، اس وقت اللہ سے عرض کی مولا میرے لیے اتنی بڑی آزمائش، خاموشی سے چر جائیے، اب دو حصوں میں تقسیم ہو، کون سی آسائشوں کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کاش آپ سمجھ جائیں کہ اصل جو اللہ کے ہاں قرب ہے وہ تو صرف مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہے، وہ تو کسی اور شے میں رکھا ہی نہیں گیا، یہ تو نام ہی اللہ کے ہاں اسی کا ہے۔ اور جو اس حقیقت سے دور ہے، اپنے آپ کو اور انداز سے جینا چاہتا ہے، وہ ہر دم دھوکہ کھائے گا، کیونکہ دوبارہ اللہ پھر اسے تکلیف میں ڈالے گا، وہ پھر چیخے گا، اللہ کہے گا چلو نکالو تھوڑی دیر، وہ پھر نکال، پھر دوبارہ اللہ ڈال دے گا۔ تو بہتر ہے اللہ سے صلح کر لو، میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو کیا، اس سے صلح کر لو، اسے کہا مولا آپ ایسا ہے، تو جانے تیری دی ہوئی زندگی جانے، آج کے بعد تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی تیرے سے میرا گلہ نہیں ہے، تیرے میرے گلے ختم۔ اب جو یہ عجیب انداز ہے، جو یہ گلے ختم ہوتے ہیں اور اللہ سے شکوہ ختم ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے دیکھ لو، بعد میں نہ کہنا گلہ نہ کر دینا، کہا نہیں مولا آپ گلہ نہیں کرتا، یہ بس ختم ہوگی بات میری، تیرے ساتھ گلہ نہیں۔ تو اللہ کمال یہ کرے گا کہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ ان مصیبتوں کا احساس ختم کر دے گا، تیرے میں مصیبتوں میں بھی مسکراتے رہو گے، ایسا خوبصورت تمہیں وہ انداز دے گا کہ تم پھر مس کرو گے، یار آج کوئی مصیبت نہیں ہے، آج کوئی دکھ نہیں آیا، آج کوئی انہونی بات نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ لگتا ہے کہ اللہ سے ناراضگی تو نہیں ہوگی، یا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اس رخ کو جانیے، انشاءاللہ بہت قرآن میں اللہ نے اس کا اظہار کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں کا خوف دے کر، مالوں کا خوف دے کر، ہم تمہیں کھیتیاں اجاڑ کے آزمائیں گے، ہم تمہارے کاروبار اجاڑ دیں گے، ہم تیرے جانوں کو تلف کریں گے، تیرے عزیز فوت کریں گے، تیری اپنی جسم کے اندر ہم بیماریاں پیدا کر دیں گے، ہم یہ سب کچھ کریں گے، آزمائیں گے۔ تو مولا جو کر گیا یہ سارا کچھ آزما لیا تو نے، تو پھر تو کیا کرے گا، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں کہہ دو کہ تم نے صبر کیا، خاموش ہو گئے، تم نے ہماری ہر مصیبت کے اوپر آمین کہا، تو ہماری طرف سے صلہ لے لو، ہر برکت تمہارے نام، ہر رحمت تمہارے نام، ہر فضل تمہارے نام، اور جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف صابرین کے لیے کھلے گا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ وہ دروازہ رکھتا ہے، یہاں صرف وہی گزرے جس نے مصیبتوں میں خاموشی اور صبر سے وقت گزار دیا۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ہم جو کہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہم بزرگوں کے نمک خوار ہیں، تو ہمیں اصل حقیقتیں جاننی۔ یہ ذہن نشین کیجئے کہ جب آپ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ آپ یہ چیزیں جان لیتے ہیں، تو پھر آپ اصل میں ان کے پاس جب حاضری دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس مقصد کے لیے جاتے ہی نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں میں کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پاؤں، چاہے یہ دعا بھی میرے لیے کر دیں، یہ پھر بھی آتی رہیں گی، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہی باتیں لے کے جاؤں۔ جس لیے جب آپ اس سے گزر جاتے ہیں تو پھر اپنے شیخ کے پاس جو ہی آج جائیں گے تو یہی آرزو ہوگی، مولا تو مل جائے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔
تو مل جا بس، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو پھر آپ کی نا پیوریفیکیشن ہوتی ہے، آپ اندر سے پیوریفائی ہو کے جاتے ہیں، ورنہ وہی بے ڈنگی دنیا ہی مانگتے پھرتے ہیں لوگ۔ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، ابھی تک نوکری نہیں لگی، ابھی تک فلاں شفا نہیں ہوئی، ابھی تک فلاں کام نہیں ہوا۔ اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے جانا، یہ ان بزرگوں کا ادب نہیں۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا ادب یہ نہیں کہ اپنی کسی آرزو کو سامنے رکھ کے جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی اپنے شیخ کے پاس جاؤ اندر سے خالی ہو کے جاؤ۔ ایسے جاؤ بولو، خالی ہونے سے مراد یہ ہے ہی کچھ نہیں، اندر کوئی شے نہیں ہے۔ تو بولا تو لینے کیا جا رہا ہے؟ جو وہ دے دے، وہی جو وہ دے دے، میں خالی، میرا برتن خالی، کچھ بھی ڈال دے، ان کی مرضی ہے۔ اس وقت وہ کس رنگ میں ہے؟ ہو سکتا ہے عشق رسول کے رنگ میں ہو تو عشق رسول ڈال دے، اس وقت وہ عشق خدا میں بیٹھے عشق خدا ڈال دے، اس وقت وہ نماز کا پیار لے کے بیٹھے نماز کی محبت ڈال دے، اس وقت وہ جو ہے وہ دین کا ایک جذبہ لے کے بیٹھے ہو تو دین کی تبلیغ ڈال دے۔ جو ان کے اندر اس وقت ہے، میں خالی ہو کے جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خالی ہونا آتا ہی نہیں، خالی ہونا نہیں سیکھتے، اپنی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فوراً نظر پڑتے ہی پتہ چل جاتا ہے اپنی پہنچے بیٹھا ہے، اپنی کوئی اندر لے کے، اپنی اندر کوئی رانجھا راضی کر رہا ہے، اور اس کو نہ کچھ لینے کا شوق ہے نہ یہ لینے آیا ہے، یہ اپنے اندر سے ہی کچھ نہ کچھ بیٹھا ہوا اور اپنی کچھ خواہش لے کے سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر ہوا نہیں، وہ قطعاً نہیں زحمت کریں گے، بھائی بندہ پہلے بھرا ہوا ہے اور کیا بھرنا اس کو، وہ نہیں بھرتے، وہ کہتے ہیں جب تک خالی نہیں ہوگا اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہیں۔ وہ غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو گزار کے تمہارے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ یہ نکل آئے ان چیزوں سے، کہ باہر آ جائے۔ ہم نہیں چھوڑیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے، تم نہیں آ سکو گے، آخری سانس تک تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ بول دیجیے، آخری سانس تک آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر کیوں ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہو؟ کیوں بار بار ایک ہی بات کے اوپر پھرتے ہو؟ نہ کرو ایسے۔ اللہ کرم فرما دے، آمین کہہ دو۔ بہت بڑے بزرگ کے نام کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک ہی راز لے جائیں آج، اس سے باہر آ جائیں، اس سے باہر نکل جائیں اور اپنی زندگی کو اس سے دور کریں۔ کبھی نہ اس پہ سوچیں۔ رزق وہ جو ضرور دے گا، وہ انشاءاللہ بولیے، صحت وہ جو ضرور دے گا، وہ معاملات صحیح کرنے والا وہی ہے، کرم جب وقت پہ آئے گا وہ کر دے گا، دعا جب قبول ہونے کا وقت آئے گا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس پہ اعتماد رکھو، اس پہ پورا اپنا ٹرسٹ کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ کیسے تجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ ساری دنیا تمہیں چھوڑ جائے، تیرا رب تیرے پیچھے کھڑا ہو۔ کیوں تو پریشان ہے؟ کیوں تو ان چیزوں کو لے کے تو اسی کے اوپر دعائیں کرتا ہے؟ سوچ میں ان چیزوں کو لانا جب چھوڑ دو گے، سوچ خالی ہو جائے گی، تو اللہ پوچھے گا اس بندے کی سوچ خالی کیوں ہوگی؟ کہا جاتا ہے مولا اب یہ صرف تجھے ہی مانگتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو اللہ اس کو سمجھنے کی سعادت دے دے، اس ٹریننگ کو اللہ ہمیں دے دے اور اس عظیم برکت کو آپ حاصل کریں۔ ایک تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ تکلیفوں سے گزرنے کے بعد انسان پکا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کندن بن جاتا ہے۔ سونے کو جب تپا دیا جاتا ہے تو وہ سونا نہیں رہتا، اسے کندن کہتے ہیں، اور کندن کی قیمت اس سے کروڑ گنا زیادہ ہے سونے سے۔ وہ تمہیں اصل میں تپا رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے اوپر یہ تھپیڑے ڈال کے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا میرا بندہ برباد ہو جائے، میرا بندہ ٹوٹ جائے، میرا بندہ ختم ہو جائے، میرے بندے کو فنا کر دیا جائے، نہیں، یہ وہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے گزر کے مضبوط ہوتا چلا جائے،
اور مجھے مضبوط بندے پسند ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے تکلیفوں سے گزرنے۔ دوسرا فائدہ سنیے، جب کوئی انسان ان چیزوں سے گزر جاتا ہے اور یہ چیزیں دیکھ لیتا ہے اور یہ بار بار کی زندگی کی تکالیف سے اس کو اللہ گزارتا چلا جاتا ہے، تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے ایک خاص برکت یوں ملتی ہے کہ اسے سجدوں میں رونے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا بول دو یار سبحان اللہ۔ آپ کسی بھی خوشحال شخص کو سجدوں میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھیں گے آپ۔ عثمان غنی کی دولت سب کے پاس نہیں ہے، خوشحال شخص نہیں روتا، اور یہ آنسوں کی سوغات، آنسوں کی دولت، یہ اس سے پوچھو جسے سجدے میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ اور سجدوں کا رونا کتنی لذت کی چیز ہے کہ وہ مانگ مانگ کے وہ لذت لیتا ہے۔ مولا یہ آج رات میں اتنے بجے آ جاؤں گا مصلی پہ، اللہ ذرا رونے کی توفیق دے دے، مولا تھوڑا سا آ جائے، اب 5 منٹ دے دے، بس مانگ کے اس سجدے کو لیتا ہے اور روتا ہے۔ اللہ اس کی آپ سب کو توفیق دے، آمین کہتے ہیں، اللہ کو توفیق دے، اور آپ سجدوں میں رونے جیسا انداز۔ پھر اس سے جو سجدوں میں رونا جو ہوتا ہے نا، سنیے یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے بہتر چیز ہے رکوع میں رونا، کیونکہ یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سجدے میں آپ اللہ کے بڑے قریب چلے جاتے ہیں تو رونا آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اگر اسلام نے فرمایا جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی گود میں تم چلے گئے تو رونا تو آ ہی جانا چاہیے۔ رکوع میں بھی ذرا دور ہو، وہاں رونا اس سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے قیام میں رونا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں اور آنسو چھما چھم برس رہے، بھئی ابھی تو رکوع نہیں ہوا، ابھی تو سجدہ نہیں ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے قرب بڑھ گیا ہے۔ مجھے کہو سبحان اللہ، لگتا ہے قرب زیادہ ہو گیا، اب قیام میں بھی رونا آنا شروع ہو اللہ۔ اور سنیے اس سے بھی بڑھ کے ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی رونا۔ سلام پھر چکا ہے، نماز ختم ہو گئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سلسلہ رونا شروع، اب تو نماز میں نہیں آپ۔ تو یہ جو رونے کی سعادتیں ہیں نا، یہ دل کے اوپر جب خنجر چلتے ہیں تب انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کتنے کرب میں ہوں گے اس وقت، کتنی وہ حالت ہوگی آپ پہ کرب کی، کتنی وہ تکلیف کا انداز ہو کہ نماز مغرب پڑھا رہے اور تلاوت کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ایک دس سے قرآن کی آیت نکل گئی، بس وہ آیت جو ہی زبان سے نکلی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، انما اشکو، پھر بولا اشکو بسی وحزنی الی اللہ، پھر بولے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی بس اب گیا کام، کیونکہ اب یہ سوئی اٹک گئی ہے۔ ساتھ ہی چیخیں بلند ہو گئی، آہوزاری پھر بڑھنے لگے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم اور الم اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ میری فریاد ہے اللہ، میرا غم، میرا غم، یہ غم بہت زیادہ ہو گیا مولا، میں فریاد کر، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جب وہ شدید بیماری آئی اس وقت آپ نے یہ پڑھی تھی، قرآن میں لکھی ہے، تو وہ آپ نے پڑھ دیا ہے، پھر دہرائی یہاں تک کہ پڑھتے 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 بے ہوش ہو کے زمین پہ۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے جماعت کرائی، 3 دن تک وہ حالت میں گئی آپ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، تو سینہ بھی تو نبی والا ہی ہوگا نا، بولو، جس نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ سارے غم اور دکھ سمیٹے جائیں کائنات کے اور سارے نبیوں کے، تو بھی مجھ محمد کے غم زیادہ ہیں۔
اس کا نائب تھا وہ، تو کیوں نہ ایسا ہی انداز ہوتا. لہذا یہ بڑی چیز ہے جی، اس سے دوری اختیار کرنا مناسب نہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاقت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں. یہ فرشتوں کی کمی تھی اللہ کو؟ اطاعت کروانی ہوتی، سجدے رکوع ہی کرانے ہوتے تو سجدے رکوع کے لیے فرشتوں کی کمی تھی؟ کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے فرشتے عبادت کر رہے تھے، کروڑوں سالوں سے فرشتے سجدوں میں تھے، رکوعوں میں تھے، تحیات میں تھے، تسبیحات میں تھے. کائنات کا کون سا ایسا کونا تھا جہاں عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ ہمیں کیوں پیدا ہو گیا؟ درد دل کے واسطے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش اس لیے کی گئی کہ یار کوئی رونے والا چاہیے مجھے، روندا ہی نہیں. یہ سارا دن سجدے میں بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا. اور تخلیق بھی ایسی ہے، اس تخلیق میں آنسو آ بھی نہیں سکتا. فرشتے جو ہوئے، بولو نا بھائی، نہ انہیں کوئی دکھ، نہ انہیں کوئی تکلیف، نہ انہیں کوئی پریشانی، نہ انہیں کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ جاگنا. تو کیا کروں؟ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو رونے والی تھی. ہم انسان، ہمیں بنایا اللہ نے، ہم انسانوں کو اس لیے بنایا کہ یہ جو رونا ہے نا، یہ مجھے ان سے نظر آئے. اور جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اللہ کو اس کی فریاد اتنی پسند آتی ہے. دھیان کرنا، اللہ کو اس کی فریاد بڑی پسند آتی ہے. اس کی سسکیاں، وہ جب بغیر آواز کے روتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جاگ نہ جائے، کوئی اٹھ نہ جائے کہ میں رو رہا ہوں، کسی کو علم نہ ہو کہ میں رو رہا ہوں. سسکیوں کو دبا لیتا ہے، رونے کی آواز کو دبا لیتا ہے. اللہ تو سن رہا ہے نا. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس بندے کو کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں مولا تیری محبت میں روتا ہے. اور بتا مانگتا کیا ہے؟ مولا تیرا قرب مانگتا ہے. اچھا اس کی چاہت کیا ہے؟ مولا فلاں چاہت بھی ہے دل میں، کوئی خواہش بھی رکھتا ہے. فرشتوں سن لو، کچھ بھی ہو جائے اس تک وہ چاہت پہنچنے نہیں دینی. بولا تو یہ روتا رہے گا؟ کہا ہاں، اس کے رونے کی آواز بڑی پسند ہے، یہ آواز ہمیں اچھی لگتی ہے، یہ ہم سننا چاہتے ہیں، اس کو پہنچنے نہ دینا. مگر تیرے حکم کے بغیر ہم کیا نہیں، پھر بھی سن لو، نوٹ کر لو، اس کو جانے نہیں دینی وہ چاہت. تو مولا پھر یہ یوں ہی رہے گا. ہاں ہم جب حشر میں سے اٹھائیں گے اس کی چاہت سے 1000 گنا دے دیں گے اس کو. جو یہ مانگ رہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ دے دیں گے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی دیا تو یہ آواز بند ہو جائے، یہ سسکیاں بند ہو جائیں، یہ رونے کی کیفیت ختم ہو جائے. جب منزل مل جاتی ہے نا بولو، تو اس وقت مسافر سکھ کا سانس لیتا ہے، پھر اس کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ منزل پہ پہنچ گیا ہے. راستے میں کر رہا تھا پہنچ جاؤں مولا پہنچا دے. اور جب پہنچ گیا تو اللہ کو کہتا ہے اللہ حافظ، پھر وہ طلب ختم ہو جاتی. آپ دیکھ لیں، ابھی روزے آئیں گے، پانی کی قدر کتنی ہوگی، لیکن جو ہی ایک گلاس پی لیں گے، کون سا پانی، کیا پانی، کہاں کا پانی، ساری قدر ختم. ہاں اس سے پہلے پانی کا ایک قطرہ بھی جنت کا مزہ دینے والا تھا. کیوں؟ دور تھا. اصل محبت وہ ہوتی ہے جب لا حاصل، جیسے عقائد و جہاں کا اللہ کے ساتھ انداز رہا کہ حضور وہاں سے مل کے بھی واپس آ گئے. مل کے کہو سبحان اللہ. حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آ جائیے، ختم ہو گیا، اب دور ہی جانا ہے. جانتے تھے، میں کہوں نا سبحان اللہ، اصل میں اندر کی بات جانتے تھے. یہاں رہا نا تو وہ درد نہیں رہا. بول دیجیے جی، یہاں رہا تو وہ درد نہیں رہا، اور وہ نیچے جاؤں گا تو دوری کی وجہ سے درد آئے. وہ درد کی کیفیت لینے کے لیے حضور واپس آئے. حالانکہ اللہ نے تو آفر کر دی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت، ختم ہوگی بات، اب میں سامنے ہوں. کائنات کو سمیٹنا ہے 1 سیکنڈ لگے گا، اس سے بھی کم عرصے میں پوری کائنات اڑا دیتے.
کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو ہے اور میں ہوں. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. معراج ہے، معراج کی رات ہے، ستارے بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، تو ہے میں ہوں، سب کچھ ہے. تو نبی کیا خیال ہے؟ میرے نبی نے کیا اعلیٰ جملہ بولا ہو، مولا تیری آفر بڑی اچھی ہے، تیری آفر بڑی پیاری ہے، تیری پیشکش بہت اچھی ہے، تیرے جیسا قرب کسی کا نہیں، تیرے قریب آنا کس کی خواہش نہیں. لیکن مولا وہ جو نیچے مزہ تھا نا وہ یہاں نہیں، وہ مزہ چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دے دو، مجھے واپس ہی جانا ہے. یہ دوسری چیز ہے. اللہ دے آپ کو انشاءاللہ کہہ دیجیے دکھوں میں پریشانیوں میں یہ جو آنسوؤں کے اللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جب وہ ٹکڑے دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے. میرا بندہ کمال ہے. میں ایک جگہ کی حدیث پڑھ بیٹھا، جب کوئی کرب سے روتا ہے، حضور کی حدیث، یا آپ نے دوزخ کا جب بیان کیا، تکلیفوں کا بیان کیا، تو سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، حبشی تھے وہ، تو حضور کا انداز گفتگو بھی ایسا ہوگا اس وقت، ظاہر آپ بہترین گفتگو کرنے والے ہیں، تو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری اس نے اور رونا شروع کر دیا، سل رونے لگا. ابھی یہ منظر شروع ہی ہوا کہ حضرت جبریل تشریف لے آئے. آقا نے پوچھا خیریت، آپ ابھی کوئی آیت؟ نہیں حضور کوئی آیت نہیں آئی، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، ابھی پیغام کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا جاؤ بتاؤ جا کے. میں حکم کون سا پیغام؟ تو میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو بتاؤ کہ ابھی یہ سامنے تمہارے ایک شخص رو رہا اور اس کو کوئی دکھ ہے، آپ نے اس کے دکھ کو جگا دیا اور وہ رونے لگا. جیسے جو چیخ ماری ہے نا، 70,000 جو دوزخ میں پکے جانے والے تھے ہم نے اس سب کو جنت میں جگہ دے دی. اس کی ایک چیخ کا اتنا فائدہ ہوا ہے، 70,000 لوگ بخشے گئے. اتنی رحمت اتر آئی ہے اس بندے کی وجہ سے. ہمیں چونکہ ایسا کیوں فیل نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد سارے پتھر دل لوگ. کون ہے آپ کے ارد گرد رونے والا؟ کون ہے آپ کے پاس جو نرم دل ہو؟ کون ہے آپ کے پاس ایسا شخص جو کبھی بیٹھا ہو اور آپ بھی بیٹھے ہو اور وہ بھی رو رہا ہو آپ بھی رو رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں فیل ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ رحمتیں لینے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی سنیے کہ جب کوئی اللہ کی محبت میں روتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک آنسو دوزخ کی ساری آگ بجھا سکتا ہے. دوزخ کی آگ پتہ کتنی بڑی، کبھی سنا ذکر اس کا؟ اربوں خربوں میلوں تک پھیلا ہوا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنا گہرا ہے کہ ایک پتھر پھینکا گیا اس کی دیوار سے تو لاکھ سال کے بعد وہ اس کی تہہ تک پہنچے. اس دوزخ کی آگ، آقا نے فرمایا کہ مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس دوزخ کی آگ کو بجھا دے. تو اللہ سے مانگو انشاءاللہ، یہی اللہ والوں کی سوغات ہے. ہماری عزت کہا کرتے ہیں، مجھے بس اس بات کی کرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی، میں سے کہا کرتا تھا جڑا مرید روندا نہیں، یا خود دور ہو جاؤ یا اسے دور کرو. نکما ہے، فضول ہے، تیری محنت ضائع کر دے گا، تیری محنت کا کوئی پھل نہیں اسے پائے. کیونکہ جب کوئی چیز اندر جاتی ہے تو کچھ باہر آتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ مجھے کہو نا سبحان اللہ. کائنات کا اصول یہی ہے، وہ چیز اندر جائے تو باہر آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فیض گیا تو آنسو آئے. آپ تو دے رہے ہیں فیض، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں نکل رہا تو سمجھ لے کہ جا بھی نہیں رہا. یہ فضول آدمی ہے. بڑی مشکل بات ہے میرے لیے، لیکن میں اس لیے کبھی کبھی کر بھی دیتا ہوں.
ایسے مرید کو آپ دور کر دو، اس کو رونا نہیں آتا۔ آپ دعا کر رہے ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، لوگ بھی رو رہے ہیں، اس کو رونا نہیں آتا۔ سمجھ لے پتھر دل بندہ یہ گیلی لکڑی ہے، یا اس کے سینے میں دل نہیں ہے، اندر کوئی لکڑ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی محنت کرنے کا، بس ایسے ہی بس ٹھیک ہے چلاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ کبھی تو روئے گا۔ پھر ایک دن کہنے لگے، میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور اگر کوئی اس طرح کا نہ معاملہ بن سکے کہا تو پھر دعا کرو نا، پھر ایسے نہ جا رہے تھے ہم پیدل ہی، میں کہا حضور کیا دعا کروں، سنیے ذرا، کہا تو پھر سے دعا کرو نا، مولا ذرا مارے دے تو ذرا چھٹ اچھی طرح، اور اس کو ذرا اس کی گھما دے زندگی، اور ایک دفعہ اس کو ڈال مصیبتوں کے اندر، دعا کر کے اس کے اوپر طوفان پکواؤ، ایسی زندگی اڑا دے اٹھا کے مولا، زمین آسمان ایک کر دے اس کی، کہہ دے رب سے، لیکن مولا ایک بات کا خیال رکھنا میرے بچے کا نقصان نہ ہو۔ یہ جملہ بول دینا کہ میرے بچے کا بولو نقصان نہ ہو، لیکن اڑا دے تو رودا نہیں بدبخت۔ علامہ نے نہیں کہا تھا، بول لیجیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نے، اللہ کرے تیرے اوپر کوئی طوفان آ گرے تو کسی پھنس جائے کسی بحری جہاز میں اکیلا، اور تیری بحری جہاز کی پرخچے اڑا دے سمندر، اس وقت تجھے رونا آئے گا، تجھے کسی طوفان سے آشنا کر۔ لگے پھر یہی حل ہے، اور تو پھر مشکل حل بتا دے، کہا اور کیا ہو سکتا ہے، وہ گرے کسی گٹر میں روتا ہوا پھر آئے، کہتے نہ کرو ایسے لوگوں کی محنت، روتے نہیں۔ پھر میں نے کہا حضور اگر نہ آئے گا تو پھر زبردستی رہو، اپنے بار بار آنکھوں کو ایکٹنگ کرو، اور اللہ کے سامنے کہہ دو مولا میں تو دیکھ منہ بنا ہی رہا ہوں، تو اب کرم اتارنا مجھ سے، آنسو آ جائے، اللہ اس کی توفیق دے دے۔ حضور رویا کرتے، مجھے کہو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر رویا کرتے، عمر رویا کرتے، عثمان رویا، اتنا روتے، اللہ، حضرت علی رویا کرتے۔ حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ہر رات اپنے باپ کو مصلی پہ روتے دیکھا، اور میں تہجد میں اٹھا کرتا تھا، ایک آواز ہر رات میری آنکھوں میں میرے کانوں میں جاتی تھی، اندھیرا ہوتا اور میرا باپ مصلی پہ رو رہا، اس کی آواز سے میں اٹھتا تھا۔ یہ سارے رونے والے، داتا صاحب رویا کرتے، غوث اعظم رویا کرتے، یہ بزرگ سارے رونے والے لوگ، یہ اہل بقا ہیں، بقا مطلب رونا، یہ رونے والے لوگ، اور انہیں اسی چیز کا اللہ نے صلہ دیا کہ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری اور آخری بات، جو مصیبتوں سے گزر کر انسان جب مزید اللہ کے قرب میں جاتا ہے، بڑے دھیان سے یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ اسے یہ ضرور دے گا پھر کہ جب وہ مصیبتوں سے گزر جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کو اللہ دے دیتا ہے، سجدوں کی رونے کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں سے دور ہو کے بیگانہ ہو کے لگ جاتا ہے، اور اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے سارے معاملات چھوڑ کے صرف سجدے میں رونے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ اگر اسے مل گیا تو تیسری چیز بہت بڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے وجود کو اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے، اس کا وجود جہاں موجود ہوتا ہے اس کا دل کبھی بھی آنسوں سے خالی نہیں رہتا۔ آنکھیں بے شک نہ روئے، دل ہر وقت روتا رہتا ہے، لیکن جب دل روتا رہتا ہے تو اس پہ ہر وقت رحمت اترتی رہتی ہے، سبحان اللہ، کبھی بھی وہ رحمت سے باہر نہیں ہوتا، کیونکہ جب ویسے روتا تھا تو جب رویا تب رحمت آئی، بولو نہیں سمجھے آپ، جب رویا تب آئی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی کرم اتنا بڑھتا ہے کہ وہ دل پہ جا پڑتا ہے، اور جب دل پہ پڑتا ہے تو دل ہر وقت روتا ہے، 24 گھنٹے
سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، یوں دل کی طرف دیکھے گا تو اندر ٹپ 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 آنسو گر رہے ہیں، اس پہ رحمت آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کسی حالت میں بھی رحمت سے خالی نہیں، اور یہ وہ آیت ہے قرآن کی، جب آپ سمجھیں گے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ وہ قریب اس لیے ہوتی ہے کہ ہر وقت اندر آنسو گر رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، لیکن ظاہر ہے ہر وقت لوگوں کے سامنے ایسا انداز بھی وہ کر سکتے، دین بھی پھیلانا ہے، بہت سارے اور بھی معاملات ہیں زندگی کے چلانے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس رونے سے باہر نہیں پھر آ سکتے۔ جب اللہ ان کو اتنی قریب کر لیتا ہے تو پھر واپسی کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے خوشی حرام ہو گئی، اب ایک ہی خوشی آئے گی۔ مولا کون سی؟ فرمایا جب میرا دیدار کریں گے، جب جنت میں آئیں گے میرا دیدار کریں گے نا، اس وقت خوشی آئے گی، اس سے پہلے خوشی چھوڑ دیں۔ اب آپ خوشی کا کوئی تصور نہیں، یہ ساری عارضی دنیا کی خوشیاں یہ آپ کو خوش نہیں کر سکتی، یہ عارضی دنیا کی عزتیں بول دو یہ تمہیں خوش نہیں کر سکتی اب، کیونکہ تم اس سے بہت آگے نکل گئے، تمہارا اس سے معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی چیز تمہیں خوش کر سکتی ہے اور وہ میرا چہرہ ہے، اور نہیں کوئی۔ یا تمہیں نبی کا چہرہ خوش کرے گا، جب رسول کی زیارت کرو گے نا اس وقت تمہیں خوشی ہوگی، اس سے پہلے خوشیوں کا تصور ہی ختم۔ دل ہر وقت روتا رہتا ہے، دل ہے گریہ کنا، نظر سوئے طیبہ، دل ہے گریہ کنا، نظر سوئے طیبہ، دل رو رہا ہے اور نظر مدینہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ برکتیں رحمتیں اللہ دے دیتے، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ بس اس دنیا سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ، کیونکہ یہاں دنیا میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، اب تم نے دنیا کی حقیقت جو جان لی، سارا کچھ تو مل گیا تجھے، اللہ نے حقیقت سے بہرہ مند کر دیا، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ دنیا اب وہ حدیث آئے گی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ورنہ یہاں لوگوں کے لیے قید خانہ تھوڑی ہے، وہ تو موج مستی کر رہے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ قید خانہ تب محسوس ہوگی جب آپ اس کی حقیقت جان جائیں گے۔ آپ یہاں رہنے کا کیا تصور ہے، چھوڑو یار، اصل دنیا کی طرف آگے چلیں۔ اس وقت پھر آخرت اچھی لگے گی، پھر آخرت کا گھر اچھا لگے گا، پھر اللہ کا دیدار کرنے کو جی چاہے گا، پھر آپ کی اصل رنگت دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے دیدار کے ساتھ مشرف فرمایا۔ میں حضرت یہاں بات کروں گا ضرور حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اس طور پہ، اور حضرت جن کی تفسیر ہے جو جلالین، ہاں جی، حضرت جلال الدین رومی، حضرت جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، ہاں جی، انہوں ہاں دو استاد تھے، ان کے استاد کا نام بھی یہی تھا۔ انہوں نے 99 بار اللہ کی زیارت فرمائی، دنیا میں ہی جو اللہ نے آنکھیں دی ویسی زیارت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میں آج جب کبھی ان کی یہ بات پڑھتا ہوں نا، مجھے خیال آتا ہے کہ یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ ہی اللہ کا اتنا پیار لے جائیں کہ اللہ کو بھی انتظار کرنا اچھا نہ لگے، آپ کو بھی اچھا نہ لگے، اللہ بھی کہے کہ یار وہاں آؤ کہ کیا دیکھو گے، ادھر ہی دیکھ لو۔ اتنا پیار اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ نہ اللہ کو ویٹ کرنا اچھا لگے بولو، نہ تمہیں اچھا ہے۔ تو 99 بار اللہ کی زیارت ان آنکھوں سے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کی حقیقت جان چکے ہوتے۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور میں نے یہ باتیں آسان کر کے کی ہیں، یہ بڑی مشکل ترین چیزیں تھیں لیکن میں نے آسان کر کے آپ کے سامنے کی۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے کاملین بندوں کا غلام بنائے، ان کاملین کا نوکر بنائے، ان کاملین کا ذکر، ان کی محبتیں، ان کا پیار ہماری زندگیوں میں اللہ شامل ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم ایسے ہی رہیں اور ہمیشہ ان کے نیاز مند بن کے رہیں، ان کی صحبت کا، ان کے فیض کا
ہمیشہ اللہ ہمیں امین بنا کے رکھے، اس گھر کو اللہ برکتیں دے۔ کھڑے ہو کے درود شریف صلوات و سلام کے پڑھیے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ جی صاحب